ہم سے مراد وہ حرام نہیں ہے، مطلب پیسہ حرام کا ہے نا، پیسہ حرام کا یوز کیا گیا اس کھانے میں. آپ کیسے دعویٰ کر سکتی ہیں جاننا چاہتا ہوں. کیونکہ مطلب کسی کی پوسٹ سے یا کسی کے عہدے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کے حلال سے آیا ہوا پیسہ کتنا ہوتا ہے اور حرام سے آیا ہوا پیسہ کتنا ہوتا ہے. نہیں، میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں، آپ کیسے دعویٰ کر سکتی ہیں؟ آپ دعویٰ کیسے کر سکتی ہیں؟ علامہ صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ ایک ہوتی ہے شہرت ہے کہ بدنامی ہے کہ جی اوپر کی کمائی ہے، رشوت کی کمائی ہے. ہاں جی رشوت کی کمائی نا، رشوت کی کمائی. آپ شوق سے وہ کھایا کریں، وہ مہمان کا آپ کے لیے رکھا ہوا، اس کے لیے وہ گناہ ہے، آپ کے لیے نہیں ہے. ہاں اگر سود کی ڈائریکٹ کمائی اور یقین ہے پھر ہم نہیں کھائیں گے، یا حرام ایک شخص کھاتا ہے. لیکن یہ کہ اگر کسی کے گھر گئے بدگمانی نہ کریں، رزق حلال سے مراد جو چیز رکھی ہے کھانے میں وہ حلال ہے تو آپ اس کو کھائیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور ان کے لیے دعا کریں. نور بھائی میں نعت سنانا چاہ رہی تھی. جی بیٹا آپ ایک شعر ضرور سنائیں، اور میری باقی کالر سے بھی درخواست ہے کہ جو آج جس موضوع پہ ہم بات کریں اسی حوالے سے آپ بات کریں گے تو زیادہ اچھا لگے گا. بسم اللہ. ٹھیک ہے. تیرے کرم کی ہے کیا بات یا رسول صلی اللہ بڑی کریم تیری ذات یا رسول. ماشاء اللہ. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ عائشہ آپ کا. ناظرین صاحب جس ابھی آپ نے ذکر کیا وہ وقت جب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیئر کرتے ہیں اپنی شریک حیات سے جی، اور اسی کو یاد کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ کچھ نہ کہنا، کیا وہ وقت تھا اس کے بارے میں بتائیے کہ کس طرح سے وہ ایک سپورٹ سسٹم اور وہ دیکھیں نا شریک حیات کے طور پر حضرت بی بی خدیجہ. ظاہری دنیاوی گنتی کے لحاظ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف، اصلی حقیقی تو اللہ جانتا ہے، ظاہری طور پر 25 برس کی ہے، ان کے 15 برس زیادہ ہیں، 2 مرتبہ کی بیوہ ہیں، نکاح ہوتا ہے. میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا کہ واقعہ بہت لمبا کہ کس طرح ہوا. تجارت کرتی باوقار طریقے سے، کوئی نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی وہ ہوتا ہے نا کہ جی میں اس طرح کا کوئی معاملہ کروں کہ لگے جیسے کوئی لالچ ہو رہی ہے، نہ ادھر سے نہ ادھر سے، وقار ہے. اپنے غلام کو ساتھ بھیجتی ہیں خدمت کے لیے، چیک کرنے کے لیے، خدمت کے لیے. ان کی بات نہ ٹالنا. کتنی پیاری ہدایت ہے، جیسا کہیں ویسا کرنا. حالانکہ ہو سکتا ہے میرا پیسہ لگا ہوا ہے، دیکھنا کیسا فیصلہ کر رہے ہیں، جہاں دیکھو تم کے کچھ نہیں، جو وہ کہیں ان کا یہ بتا رہا ہے کہ دل میں قدر کتنی ٹرسٹ وردی والی بھی جو ایک بہت بات ہے اس معاشرے میں. اس معاشرے. اچھا پھر واپس آ کے جب ایک وقفے کی طرف بڑھنا ہے، میں معافی چاہوں گا خواتین و حضرات، ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور اللہ کرے کہ ہمیں ایسی نشستیں میسر آئیں جہاں سے ہم ان ہستیوں کا ذکر کر سکیں کہ جن کے نقش پا کے صدقے میں ہم اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، اور اس کو فالو کر کے ہم بھی وہ نور اور وہ برکت اپنی زندگی میں پیدا کر سکیں. ایک بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. چھا گیا نور رمضان، چھا گیا نور رمضان. السلام علیکم خواتین و حضرات، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نور رمضان کی لائیو افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ. اور آج کے دن کی حرمت کے متعلق ہم صاحب فرما رہے تھے. مولانا صاحب آپ نے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرمایا، بالخصوص حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کے حوالے سے اس واقعہ بھی آپ بتا رہے تھے. 2012 میں ازدواج کے بڑے مسائل ہیں، مس انڈرسٹینڈنگز کا لفظ ہم بہت استعمال کرتے ہیں، سپورٹ سسٹم کی اور حقوق و فرائض کی بھی بہت بات ہوتی ہے.
نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تعلق ہے اس کی روشنی میں ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، بالخصوص جو شادی شدہ جوڑے ہیں جنہیں اگر کوئی شکایت رہتی ہے یا غلط فہمیاں رہتی ہیں، کیا فرمائیں؟ ملک نور الحسن صاحب، آپ نے جو موضوع چاہا ہے، میں اتنا کہوں گا کہ ہمارے خانگی معاملات یعنی گھریلو ازدواجی تعلقات ہوں یا خانگی ہوں، شوہروں کو بیویوں کے بارے میں، بیویوں کو شوہروں کے بارے میں حقوق اور فرائض معلوم نہیں ہے، شرعی طور پر تعلیمات۔ شوہر کا تقاضا یا تو ماں کو دیکھ کر یا اپنے دوسری خواتین کو دیکھ کر یا کسی اور سے متاثر ہو کے بیویاں، آج کل یہ ہمارے میڈیا میں ڈرامے ایسے آ گئے، یعنی اس الیکٹرانک میڈیا نے، ڈائجسٹوں نے کچھ ایسی باتیں سکھا دی ہیں کہ کچے ذہن میں ان کے وہ رچ بس گئی ہیں بغیر جانچے پرکھے۔ ٹھیک، جس طرح وہ ڈراموں میں یا فلموں میں وہ دیکھتی ہیں وہ ویسا تقاضا کرتی ہیں، وہ بھی ویسا ہی تقاضا کرتا ہے۔ ٹھیک، یعنی ہم لوگوں نے اپنے آپ کو ایک خیالی دنیا میں رکھا ہوا ہے، عملی دنیا سے ہٹ کر۔ حضرت سیدہ خدیجہ بنت خویلد، نام بھی ذرا یاد ہو جائے کہ ان کے والد کا نام خویلد، اس معاشرے میں رہ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن کر ہر حال میں گزارا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ میرا تیرا، حضور آج سے میری ساری تجارت، میرا سارا مال، میں اور میرا سب کچھ آپ کا، آپ کا، مجھے اب کوئی نہ حساب کرنا ہے نہ بات کرنی ہے۔ اعتماد بھی، اور یعنی پیار اس سے بڑھے گا یا کم ہوگا سوچنا چاہیے، یہاں قبضے کی باتیں ہوتی ہیں۔ وہ مقدس خاتون جس نے یعنی تجارت میں اور دوسرے مال کے لحاظ سے بھی وہی نبی کے ساتھ شیب ابی طالب میں سختی میں بھی وقت گزارتی ہے اور شکایت نہیں۔ اللہ اکبر۔ مجھے نہیں ملا، پوری 25 سال رہی ہیں، کوئی ایک شکایت کہ جی کس طرح ہے اور کیا ہے، کوئی ذکر نہیں۔ بچوں کے ساتھ، پھر بچے دونوں بیٹے انتقال کر جاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب کے شوہر کے لیے جب فدیہ آیا تھا تو ایک ہار تھا جو حضرت خدیجہ کا ہار تھا، انہوں نے اپنی بیٹی کو دے دیا تھا۔ تو جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ ایک ماں کا ہار تھا جو اس نے اپنی بیٹی کو دیا تھا۔ میں نے صرف یہ جو 2-3 باتیں کی صرف اس لیے کہ ایک تو شوہر اور بیوی دونوں کے درمیان ہم آہنگی کیسے ہوگی، خود سپردگی، یہ نہ ہو کہ یہ تمہارا ہے یہ میرا ہے، اعتماد ہو، پیار ہو اور زبان کا بہترین استعمال ہو۔ بلکہ میں ناظرین کو کہوں گا کہ آفات زبان کا باب ہے، امام غزالی نے لکھا ہے، قرآن کی آیات، احادیث، اقوال، یہ انسان پر سب سے زیادہ آفتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہے۔ ٹھیک، زبان بول کے 32 دانتوں میں محفوظ ہو گئی، پورا جسم بھگتتا ہے۔ اسی لیے لیڈروں کو بھی زبان کہا جاتا ہے نا، وہ تو محفوظ ہوتے ہیں، پوری قوم بھگت رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح تو اگر ان لوگوں میں زبان کا صحیح استعمال آ جائے، ایک دوسرے سے پیار ہو جائے، اعتماد ہو، نہیں جی وہ میرا پیسہ ہے تم ہاتھ نہیں لگا سکتے، دیکھو جی میری چیز ہے تم چھو نہیں سکتی، یہ تمہارا یہ میرا، دیکھو جی آپ میرے موبائل کو نہیں ٹچ کریں گے، تم میرے موبائل، کیا ہے یہ؟ درست۔ تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں وہ محبت، وہ اعتماد، وہ خوبی، وہ نیکی آئے گی؟ لازمی بات ہے کہیں کمزوری ہے نا، بالکل ٹھیک، ہمیں اس کی طرف توجہ دینی ہے، بھلے 2012 ہو یا 4012 ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علینا بی بی کی کال ہے ناروال سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، نور بھائی کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ خیریت سے؟
ہاں جی شکر اللہ کا. نور بھائی مجھے مولانا صاحب سے سوال پوچھنا ہے. بسم اللہ. مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جیسے میری بیٹی ہے وہ 5-6 سال کی ہے, اور جیسے دیکھیے اب بچیوں میں 9 سال کی عمر میں روزے واجب ہوتے ہیں. اگر جیسے وہ بچی ضد کرتی ہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے, فرض سے 6 سال کی عمر میں کوئی بچی ضد کر رہی ہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے, اگر ہم اس کو روزہ صبح سحری کروا دیتے ہیں اور روزہ رکھ لیتی ہے, اور جب دوپہر کے ٹائم پہ روزہ مطلب بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے اور وہ روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے, یعنی اسے کھانا کھا لیا, پانی پی لیا, روزہ توڑوا دیا, ٹھیک ہے, ٹوٹ گیا جیسے, تو کیا اس میں سحری کروانے والے کو گناہ ملے گا یا بچی کو کوئی گناہ کا شبہ تو نہیں ہے اس میں بچی کو گناہ ملے گا؟ کیونکہ شوق سے اس نے روزہ رکھا لیکن روزہ مطلب پورا رکھ نہیں پائی اور ویسے بھی واجب بھی نہیں ہے, تو ایسی صورت میں کیا 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 آپ سوال دوہرا رہی ہیں, ایک مرتبہ آپ نے کر لیا, پورا سمجھ آ گیا. شکریہ. چھوٹے سے بچے کو شوق ہوتا ہے گھر والوں کو دیکھ کر, بڑی اچھی بات ہے, آپ نماز پڑھیں گے, بچے آپ کو دیکھ کے نماز پڑھیں گے, بہت اچھی بات ہے ان کا شوق. لیکن ایسے بچوں کو آپ اگر خود پانی پلا دیں, وہ نہ پئیں, خود بھی پلا دیں تو کوئی بات نہیں, کیونکہ ابھی ان پر روزہ فرض نہیں ہوا. ہاں ان کو پیار سے سکھانا ہے کہ اس قابل ہو جاؤ, روزہ پورے دن کا ہوتا ہے, لیکن یہ کہ ان کے شوق کے لیے سحری کروا دی مگر نیت نہیں کی. آپ نے ایسے ہی ان کو کھانا کھلا دیا مگر نیت نہ ان کو کرنے دیں نہ خود کریں, اور وہ اگر درمیان میں کھا لیں کوئی بات نہیں. ہاں لیکن نیت کروائیں گے, ان کو روزہ بتائیں گے, تو پھر آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ یہ مذاق ہو جائے گا, بچوں کے ذہن میں اس کی وہ عظمت نہیں بیٹھے گی. صاحب تربیت کے لیے مشق کرائی جا سکتی ہے 2-3 گھنٹے کے لیے, جیسے وہ بچپن میں ہم وہ سنتے تھے فری روزہ یا اس طرح کی بات کہ بیٹا یہ آپ کر لیں, آہستہ آہستہ پھر جب بڑے ہو گئے پھر آپ پورا روزہ بھی رکھ لینا, اس طرح کرایا جا سکتا ہے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے؟ ملک صاحب بتائیں گے نا پیار سے تو بھی سمجھتے ہیں. بچے ہمارے بہت آبزروڈ ہوتے ہیں, ان کی آبزرویشن ہمارے سے بہت زیادہ. جی بہت بالکل درست فرمایا. آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو وہ کاپی کرتے ہیں, بہت احتیاط چاہیے. یقیناً یقیناً. ایک اور فون کال ہے جی ہمارے پاس. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں رضوانہ عرفان بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی شکریہ رضوانہ بی بی, آپ نے کال کیا. جی خدا کا شکر ہے, خدا کا شکر ہے کہ آپ لوگوں سے بات ہو رہی ہے. سچ ہے کہ واقعی بہت 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 تمنا تھی کہ میں فون پہ بات کروں نا. تو ہاں جی میرا بہت بہت سلام نورانی صاحب کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی دیکھیے, ایک تو یہ آپ کا پروگرام سن کر اور دیکھ کر ہمیں اتنا علم حاصل ہوتا ہے. نور بھائی کا نور ہے اور نورانی صاحب کا نور ہے, پھر نور رمضان ہے, تو سچ جانیے کہ 3 نور مل گئے تو روشنی ہی روشنی ہو گئی. جی ماشاء اللہ, آپ کی سوچ اچھی ہے, اس کا سوچ کا نور بھی شامل کر لیجیے. بالکل, بہت شکریہ. اور میری طرف سے میرا تو بہت بہت سلام ہے میرے شوہر عرفان صاحب کا, میرے 2 بیٹے طیب عرفان اور ویس عرفان کا بہت 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 آپ دونوں کو سلام. سلامت رہیں. رضوانہ بی بی کوئی سوال کا نور بھی شامل کریں مہربانی. میں سوال کرتی ہوں. جی مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ روزے میں نامحرم سے بات کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے, تو اس اعتبار سے ہم اور آپ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, ہم بہت سارے لوگوں سے بات کرتے ہیں, تو کیا ایسا کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے؟ اچھا, دوسرا سوال مولانا صاحب میرا یہ ہے کہ کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے منع کیا گیا ہے, تو کیا کھڑے ہو کر کھانا پکانا درست ہے؟ آپ کے 2 سوال. پہلا سوال, غیر محرم سے عورت مرد سے یا مرد عورت سے فضول گفتگو جب بھی کی جائے, یا ایسی گفتگو جس میں بہکنا پایا جائے غیر ضروری, وہ لازمی بات ہے, وہ مکروہ ہی ہے. مکروہ کے معنی ناپسندیدہ, اس کو شریعت پسند نہیں کرتی. تو روزے کی حالت میں اگر آپ جیسے ہے مثلا وقت گزاری کے لیے فضول باتیں کر رہے ہیں, کام ہے, ملازم ہے, وہ بھی غیر محرم ہے, آپ اس کو کوئی بات کہہ رہے ہیں, سکھا رہے ہیں, یا استاد ہے, ٹیچر ہے, خاتون ہے یا مرد ہے, لڑکیوں کو سکھا رہا ہے, غیر ضروری بات کے لیے کہہ رہا ہوں میں, ضروری باتوں کے لیے نہیں کہہ رہا. دینی بات آپ مسئلہ پوچھ رہی ہیں تو اس کا حکم اور ہے. غیر ضروری یا فضول گوئی یا نامناسب گفتگو, اس کے ساتھ یقیناً روزے کے فضائل اور فضیلت ختم ہو جاتی ہے. خیر پر مبنی ہو جو بھی بات. جی. دوسرا آپ کا جو کہنا ہے, میں کیا تھا ان کا؟ کھانا وہ کہہ رہے تھے کھڑے ہو کے پکانے کی بات تھی, اور کھانا الگ تھا, اور پھر کہتی تھی کیا پکانا کھڑے ہو کے؟ دونوں تھی نا. جی دونوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کھانے پینے سے منع کیا ہے. اس میں اگر آپ سوچیں تو میڈیکلی آپ کو بہت سے فوائد ملیں گے.
یہ جو جسم کا ایک نظام ہے، ہم کھڑے ہو کے جو پیتے ہیں ہمارے پھیپھڑے بھی متاثر ہوتے ہیں، گردوں پہ ڈائریکٹ جا کے پانی لگتا ہے. عادتاً نہ کریں، کبھی کبھار ہو جائے تو بیٹھ کے پینا بہت بہترین بات ہے. پکانے میں کھڑے ہو کر پکانا میں تو کوئی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ آگ سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، کوئی اتنا نہ ہو. اگر وہ تھکتے نہیں ہیں شوق سے، ورنہ تو پہلے بیٹھ کے ہی انگیٹھیاں ہوتی تھی، چولہے ہوتے تھے، تو آپ اگر اس میں محفوظ ہیں کوئی ایسی بات نہیں تو منع نہیں ہے. لیکن کھڑے ہو کر کھانے کی عادت نہ ڈالیں، کبھی کھانا پڑ گیا کوئی ایسی بات ہے تو وہ اور مسئلہ. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اور وہ کوئی ایسے سلک اور کپڑے بھی اوائڈ کریں جی جو جلدی آگ پکڑ لیتے ہیں، اس کی بھی ضرور احتیاط. ایپرن وغیرہ باندھ لیتے ہیں نا جی ایپرن، جی بالکل ٹھیک. کچھ چھوٹے سوالات جو ای میل کے ذریعے ہیں میں اس کی طرف بھی ضرور آؤں گا. آپ میں سے بھی چاہوں گا جو سوالات کرنا چاہیں، میں ضرور آپ کی طرف بھی آتا ہوں. صاحب ایک سوال آصف صاحب نے فیصل آباد سے کیا ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا رمضان المبارک میں نکاح کر سکتے ہیں؟ روزے کی حالت میں بھی کر سکتے ہیں، رمضان میں بھی کر سکتے ہیں، مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوں تو بھی کر سکتے ہیں. یعنی نکاح شرعی کام ہے، کوئی ایسا کام تو نہیں ہے جس سے روزہ ٹوٹنا ہے. ہاں نکاح کر کے فوراً یہ کہ آپ اسی وقت رخصتی کرائیں یا روزے کی حالت میں، وہ منع ہوگا کہ آپ وہ میاں بیوی الگ ہو رہے ہیں، جو نہیں ہونا چاہیے. لیکن روزے کی حالت میں نکاح بہت مبارک، یہاں تک کہ اعتکاف میں مسجد میں بیٹھے ہو تب بھی ہو سکتا ہے. تب بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی ہماری فکسیشنز ہیں، اگر ہم نے وہ اس کو سمجھا ہوا ہے کہ نہیں ہو سکتا، چونکہ ہم ایسا کوئی شرعی مسئلہ نہیں. ایسا ہی ایک سوال ڈاکٹر رخسانہ نے کراچی سے کیا کہ کیا سفر کے مہینے میں شادی کر سکتے ہیں؟ یہ جو سفر کے مہینے کو منحوس کہتے ہیں کچھ لوگ، نحوست کا بیان، اس کے بارے میں احادیث بہت واضح ہیں. کچھ لوگوں کا تھا کہ جی اس میں کوئی بلا ہوتی ہے، 13 تیزی بھی لوگ کہتے ہیں، یہ سب غلط باتیں ہیں. سارے دن اللہ کے ہیں، ساری راتیں اللہ کی ہیں. ہاں کچھ دن کچھ رات برکت والے درجے والے ہیں، مگر منحوس نہ کوئی دن ہے نہ کوئی رات ہے. بالکل ٹھیک. جی تو آپ کا سوال. وعلیکم السلام. یہ لیجیے بیٹا. ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کرتے وقت غلطی سے ہمارے حلق میں اگر پانی چل جاتا ہے تو کیا اس سے ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اور اگر ٹوٹ جاتا ہے اگر تو اس کا پانی کفارہ؟ اتر گیا تو آپ نے روزہ اپنا توڑ لیا، لیکن اس پہ کفارہ نہیں ہے، قضا ہے. کیونکہ سب قضا کی بھی طرف وضاحت فرما دیجیے گا. جان بوجھ کر نہیں کیا تو قضا سے مراد یہ کہ جب رمضان ختم ہو جائے تو آپ اپنی سہولت سے، جب موسم کا بھی اگر آپ چاہیں تو انتظار کر لیں کہ اچھا موسم آئے، آپ نے اس روزے کی قضا کرنی ہے، یعنی اس کی جگہ ایک روزہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی آپ کا سوال. جی بسم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت میرا سوال یہ ہے کہ کیا جو حاملہ عورت ہے وہ روزہ رکھ سکتی ہے، اور اسی سے ریلیٹڈ کہ دوسری دودھ پلانے والی ماں جو بچے کو دودھ پلاتی ہے، یہ دونوں روزہ رکھ سکتی ہیں؟ میں نے پہلے دنوں میں جواب دیا تھا کہ اگر وہ سمجھے کہ وہ